دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی فاقتلہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا، ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے، اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ میں بار بار کہوں، یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کاٹ کے شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں۔ ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی، دوڑیں گی نہیں۔ یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی۔ آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے، کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے، فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی، حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں۔ نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا۔ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے، تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا۔ تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے، ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے۔ ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے۔ ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے، سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے۔ تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے، ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ۔ میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا۔ بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں۔ تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی،
حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو گی. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں اس کو. پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا فلسطین میں. پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں، 60 سے زیادہ جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو، فائنل تک تو پہنچو نا تم. اس کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد، جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو، لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے، لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے، یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے، آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی. تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار، پرامن نہیں، بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنے کنٹری میں مظاہرے کرو، ہمیں آ کے چھیڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں، آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے، چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی، خدا کی قسم اس سے اسرائیل کو جوں بھی نہیں دیں گے. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں، ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟
شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں. وہ جوشیلی تقریریں کرنے والے, میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا, لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں یو کے کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے؟ لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی. کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں, لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو علاج, بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں ہے. یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو جہاد کے ذریعے, ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, ہم راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا, اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا, لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں پتہ ہے راشن سے کام نہیں چلے گا, لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے. ایک مضبوط ریاست تھی, عراق کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو, وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ملکوں میں لڑو, وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف, ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں, یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, تو پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے, اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے, مذہبی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں.
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات، ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی محلے میں، آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی. یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں. غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے، یہاں ہم نے پرامن ہی کرنا ہے. یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں آپ. یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا. اس سے جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی. تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر، تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا، آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے، اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو. یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے، اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ. ہم چاہتے ہیں نہ، جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے. وہیں میدان جنگ ہوگا، وہی جگہ میدان جنگ بنے گی. اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، حکومتوں پہ پریشر. دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے، اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا، ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، مفتیان کرام نہیں دیتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا، ہم آئیں گے. مجھے پتا ہے 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے، 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے ہمارے دھرنے پہ. یہ سیاسی جماعتوں کا کام، اور سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اور زیادہ کرنا چاہیے. حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. سیاسی سطح پہ جو احتجاج جب گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ پاورفل احتجاج ہوتا ہے اور حکومتیں احتجاج جب کرتی ہیں جب ان کو پبلک کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آپ احتجاج کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اس سے فلسطینیوں کو بھی سکون ملے گا کہ دنیا نے ہمیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا. اب جی غزہ کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا. ساری دنیا اسرائیل سے، ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی تھی. اس جنگ کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایشو دوبارہ دنیا میں، اور ہوس کسی بھی چیز کی دل میں پیدا ہو تو اس سے سکون ملے گا یا بے سکونی؟ بھائی کسی بھی چیز کی چاہت لے کے گھومتے رہو تو بے سکونی ہے بھائی. اس لیے اس کی بالکل فکر چھوڑ دینی چاہیے. مجھے خوشیاں ملیں، مجھے راحتیں ملیں، خوشی کے اسباب اختیار کرو. باقی بولو ہماری زندگی کا مقصد خوشیاں ہے ہی نہیں. یہ تو انگریزوں کا مقصد ہے، کافر کا مقصد. پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. دنیا میں خوشیوں کی تلاش اور اس فکر میں لگے رہنا کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ کافر کے بچے کا. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں اس لیے تھوڑا بجھا لگ رہا ہوں.
یہ مطلب نہیں کہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے, کچھ بجھا ہوں, تھکا ہوا, سویا نہیں ہوں, میں ابھی ڈائریکٹ اترا ہوں. ہوا یہ کہ وہ ہمارے جو جدہ ایئرپورٹ سے جس فلائٹ کا ٹکٹ ہوا تھا, 3 ایئرپورٹ ہیں, تو ہم کسی اور ایئرپورٹ پہنچ گئے. پھر پتہ چلا یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے, اور وہ بھی اتنا دور ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتے, تو فلائٹ ہی نکل گئی. اس کی وجہ سے سارے رات, پھر سارا دن, ورنہ میں نے صبح آنا تھا, میں صبح آ کے سو جاتا. خیر بات ٹھیک ہی کروں گا, اب یہ نہ سمجھیں کہ میں تھکاوٹ میں غلط باتیں آپ کے سامنے شروع کر دوں گا, بات انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو پھر جاتے ہوئے PIA میں گئے تھے, وہ بھی ابھی تک تھکاوٹ اتری نہیں ہے. جا رہا تھا تو PIA میں ایک صاحب PIA میں کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو ہماری قوم کی حالت دیکھو, کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے نا, حالانکہ پھینکی اس نے نہیں ہے, پھینکی کسی اور نے ہے, لیکن اس نے دیکھ لی اور راستے سے یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے, تو ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن و سنت میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں, یعنی مثالیں ہوتی ہیں جس سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعطیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں. جامع کلمات کا مطلب کیا؟ 23 سال کی عمر میں آپ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے, تو ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو اگر آپ جزیات میں لگ گئے تو آپ قانون دنیا کو دے کے جا سکتے تھے. پھر ہے بھائی 23 سال میں 23,000 سال کا قانون بن سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہو سکتا نا, ایک جزیہ. تو وہ جزیات جو ہے نا وہ ایگزامپل ہیں, اس میں قوانین چھپے ہوئے ہیں, تبھی تو اجتہاد ہے. فقہاء نے اجتہاد کیا ہے, مجتہدین پیدا ہوئے ہیں امت میں جنہوں نے رائے اور فکر کر کے اجتہاد کیا. اگر قوانین نہ ہوتے تو اجتہاد کیوں ہوتا؟ ہر چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہوتی اور عمل کرتے چلے جاتے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ اسی اجتہاد کے تو منکر ہیں. ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ اصال ثواب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حدیث میں تو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد میت کے لیے ہوتی ہیں, عمل ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا مانگے, علم ینتفع بہ, وہ علم جو چھوڑا, اور صدقہ جاریہ. تو چوتھی تو کوئی چیز نہیں حدیث میں. میں نے کہا واہ بھائی واہ, حدیث کا جو پہلی جماعت کا طالب علم ہوتا ہے نا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے جب حدیثوں میں آئے نا کہ 3 چیزیں, تو اس کا مطلب 3 نہیں ہوتا. دیکھو حدیث میں آتا ہے مسلمان کے 5 حقوق ہیں مسلمان پر, چھینک آئے تو الحمدللہ کہو, جنازہ پڑھو, مریض ہو تو عیادت کرو, سلام کا جواب دو, ایک 5واں بھی حق ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے, ہاں دعوت دے تو قبول کرو. حدیث میں آتا ہے مسلمان پر 5 حق ہیں. کیا مطلب؟ چھٹا کوئی حق نہیں ہے. تو حدیث میں 5 کا مطلب 5 نہیں ہوتا, 3 کا مطلب 3 نہیں ہوتا. یہ 5 کا عدد صرف یاد کرانے کے لیے کہ فی الحال 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں, نمبر سے چیزوں کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفہوم مخالف. قرآن اور سنت کے احکام میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. اور خاندانی مثال دے دیتا ہوں, قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تم میں کوئی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو باندی سے کر لے نکاح. امام حنیفہ کہتے ہیں اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے پھر بھی باندی سے نکاح جائز ہے. کیوں؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ باندی سے کر لے. یہ نہیں کہا کہ جو رکھتا ہے وہ کیا کرے, اس کے بارے میں تو خاموش ہے. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف. اس کے جو اپوزٹ معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے قرآن خاموش ہے. اور نکاح میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اس سے نکاح جائز ہے, سوائے بچوں کے باپوں کے نزدیک. ان کے نزدیک جائز نہیں ہے, چاہے بڈھا ہو جائے 50 سال کا. تو اب یہ فقہ کی بحث ہے, لمبی بحث ہے, میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حدیث میں جب آتا ہے 5 چیزیں, 3 چیزیں, 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. نبی نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ, وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ, اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا, والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. ویڈیو نہ بناؤ بھائی, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا, کہ مدد کر لی اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی,
تو 3 آدمی ہیں، تو کیا مطلب صرف 3 ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے، تو حدیث میں 3 کا مطلب 3 بولتے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد، ہاں اور ایک مثال دے دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے، سب کھیل ناجائز ہیں، الا ثلاث، مگر صرف 3، یہاں تو اللہ کے ساتھ ہے صرف، پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے۔ اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو، آپ قرآن و سنت کی اصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو، کوئی ریٹن کتاب ہو، 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہم مان لیں گے نا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، بھائی یہ بات کر کے ٹہلایا نہ کرو، قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے، وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل، امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے، کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے ہیں، یہ بیکار قسم کی بات ہے، قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے، آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے، تو نکال کے لکھ لے ہو نا، ریٹن فارم میں لے آؤ، کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود، کتاب التعزیر، وراثت کے مسائل، نماز کے مسائل، سارا ایک فقہ ہو جائے گا، ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے، ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور، وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور، یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے، بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے، وہ ایک آدھ ہوتے تھے، علامہ شوکانی گزرے ہیں، نیل الاوطار کے مؤلف، نواب صدیق حسن خان گزرے ہیں ہندوستان میں، ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے، میری رائے میری رائے میری رائے، تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا، عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا، 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے، اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے، سننے کے بعد جواب دیتے، میرے بھائی سنا ہی نہیں اور جواب دے دیا۔ یہ تحقیق ہے، یہ محقق ہیں، ان کی تقلید کریں گے ہم، اور مسئلہ بھی خلا کا، جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا۔ تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی، یہ سارے دلائل کے جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب۔ ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے، تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے، فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے۔ پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا، وہ میں نے ترجمہ دیکھا، وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا، حالانکہ میں ان کو بڑا ذی استعداد آدمی سمجھتا تھا، میں نام لے سکتا ہوں لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات، آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں۔ ایک اور اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا، انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عدالت کے فیصلے کو، عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، وہ فیصلہ کالعدم ہوتا ہے۔ عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے، کامن سینس کی بات ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج، ویسے ہی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار۔ سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل، سعودی عرب سے، سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دیں بہت زیادہ، حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں، لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی، وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا، قرآن و سنت میں تو ملا نہیں، اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو۔ اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ پھر عورت کو جو خلا کا رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے، پھر عورت کو تو خلا کا رائٹ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی تلاش کرو، میں بھی تلاش کرتا ہوں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جانبین کی مرضی کے بغیر خلا بولو نہیں ہو سکتا، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما، دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں کی طرف نسبت، فی مفتدت بھی، کہ عورت فدیہ دے دے اور وہ فدیہ کو ایکسیپٹ کر لے، تو اگر جانبین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ اسلام نے مرد کو جب طلاق دینے کا حکم دیا، جب اس کو رائٹ دیا، تو اس کے رائٹ تو بڑے محدود کر دیے کہ اکٹھی 3 نہیں دے سکتے اور 1 سے زیادہ نہیں دے سکتے، اور عورت کے اختیارات اتنے بڑھا دیے، جب مرضی منہ اٹھاؤ کورٹ سے جا کے لو اور پتلی گلی سے نکل لو۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں امام حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا مقصد یہ بتانا، علم کا لیول یہ ہے، تو اس لیے سیدھا جو امت چلتی آ رہی ہے نا،
4 فقہ دنیا میں رائج ہیں ہمیشہ سے, امت انہی کو فالو کرتی ہے. ابھی سعودی عرب میں ہم ہو کر آئے نا, وہاں بوکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اب فقہ حنبلی کی طرف آ رہے ہیں, اتنے بوکھلا گئے ہیں, ہر شخص نئے نئے مسائل مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سعودی عرب میں جو 20 رکعت کو 10 رکعت کر دیا, آپ کسی غیر مسلم کو یہ مطمئن کر سکتے ہو کہ حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نبی نے 8 پڑھی ہیں؟ مطمئن ہو جائے گا وہ, کہے گا 1400 سال سے تم کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. 1400 سال سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تو رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے, باتوں کو گھمانا بہت آسان کام ہے. تراویح پر تہجد کی دلیل فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. وہ جو حدیث سیدہ عائشہ کی حدیث ہے, نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس سے نہ امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا, نہ امام شافعی نے, نہ امام احمد نے, نہ امام مالک نے, کہیں بھی کسی نے اس کا ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے, وہ اس سے سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ سمجھتے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا ریفرنس حضرت عمر کا وہ عمل تھا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا, آپ نے جو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا, کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے, انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. یعنی انہوں نے جب 20 پڑھی ہیں, ان کے پاس ہوگی کوئی دلیل جو ہم تک نہیں پہنچی. یہ آسان ہے, یہ جواب آسان ہے, اس سے پوری امت بچ جائے گی. لیکن آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہو نا, ایک حدیث لے کے پوری امت پہ مسلط کر دینا, اپنے مطلب کا مفہوم اس کو پہنا دینا لوگوں کو, اس سے اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام کیوں دیا؟ 8 رکعت تو ترویحتین ہوتا ہے, تراویح ہوتی نہیں ہے. ایک ترویح 4 رکعت کو کہتے ہیں, تو 8 رکعت پہ تو یہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھ رہا. اور یہ میں نے تھوڑی نام دیا ہے, تو خلفائے راشدین کے دور میں نام دیا گیا ہے. کہتے ہیں تہجد ہے, جماعت سے جتنی چاہے پڑھ لو, تو پھر رمضان کے بعد بھی پڑھ لو. بھائی یہ تہجد نہیں ہے, یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے, جماعت کے ساتھ ہے, مخصوص رکعتیں ہیں, جتنی منقول ہیں اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. سنت وہی ہے, پھر باقی کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ اس کی مرضی ہے. خیر, تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان, کیا ہوگا؟ وہ ایک اہل حدیث عالم ہے, ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ آتے ہیں, قاری خلیل الرحمان صاحب. عجیب بات ہے, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور نجی مجلس میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. کیمرے پہ ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور انڈیویجول کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اسٹائل کچھ اور. میں نام لے کے لوگوں پہ رد نہیں کرتا, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ میڈیا پہ چیلنج کر رہے ہو بلانے کے لیے ہمیں, اور نجی محفل میں کہہ رہے ہو نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ بہت غلط چیز. تو ایسے مجتہدین کو ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے فالو نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی خلا کا مسئلہ غلط بتایا, بالکل لمبی پھینکی ہے بیٹھ کے. یار آپ مسئلہ حلال و حرام, بیوی کے حلال و حرام کا مسئلہ ہلکا ہے, اس میں اتنی غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو آپ, لیبل قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. 3 طلاق کے مسئلے پر محترم نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حدیث میں آتا ہے, کاش میں سامنے بیٹھا ہوتا, میں پکڑ لیتا. یہ ایک مجلس کی کہاں سے لگایا آپ نے, یہ لفظ کہاں سے نکالا آپ؟ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے اس کو 3 نافذ کیا. بالکل ایسی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں, ابو بکر عمر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی. تو کیا متا حلال ہے؟ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا, اس لیے وہ کرتے رہے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی اور سارے صحابہ نے ایکسیپٹ کیا, یہ اسی لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی ہے. ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی ایک سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جیسے متا حلال تھا تو 3 طلاق کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. یہ عبداللہ بن عباس سے حضرت